السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں نازیہ اکرم. ایک بھکاری نے خاتون سے کہا کہ باجی میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. تو وہ خاتون جواب دیتی ہے کہ کھانا ابھی نہیں بنا, بعد میں آنا. اس پر بھکاری کہتا ہے باجی میرا موبائل نمبر لے لیں, جب کھانا بن جائے تو مجھے مس کال کر دینا. جناب یہ تو حال ہے آج کل کے بھکاریوں کا. ہاتھ میں موبائل, جیب میں پیسوں سے بھری ہوئی, گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود ہے, لیکن نام کو بھکاری ہے. اور فقیروں کے بھیس میں یہ جو مانگنے والے ہیں نا, یہ بھی کسی مافیا سے کم نہیں ہے. فقیروں کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے, لیکن ان بھکاریوں کا تعلق صرف اور صرف بھیک سے ہے. تو جناب فقیروں کے بھیس میں جو بھکاری ہیں یہ عوام کے لیے کس قدر پریشانی کا باعث بنتے ہیں, آج ہم اس پر بات کریں گے. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے عمران یوسف زئی, اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے یونس آفریدی. اس ٹاپک پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. ابھی دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. بھوک جب بڑھتی ہے بھیک بھی بڑھتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں بھیک کا تعلق بھوک سے نہیں بھکاری سے ہے. گداگر, بھکاری, فقیر, مانگر, انہیں کوئی بھی نام دیا جائے یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. شہر کا شاید ہی کوئی علاقہ, چوک, سڑک, مسجد یا بازار ایسا ہو جہاں ان بھکاریوں نے ڈیرے نہ جما رکھے ہوں. رمضان المبارک اور عید کے مواقع پر تو بھکاریوں کی چاندی ہوتی ہے, کاروبار خوب چمکتا ہے. رمضان میں سر 200 بھی دیتے ہیں, 100 بھی دیتے ہیں, 10-20 بھی دیتے ہیں, 5-1 روپیہ بھی دیتے ہیں. دوسرے جگہ پہ پیسے نہیں دیتے, ادھر دیتے, اپنا روزی پانی ہو جاتا ہے. اس لیے بھیک مانگنا ان کا شوق ہے نہ مجبوری, بلکہ یہ تو ان کا پروفیشن ہے. اور پیشہ ور بھکاری تمام پیشہ ورانہ اصولوں, قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں. کسی کی جرت نہیں کہ ان کے علاقے میں پر بھی مار سکے. بھیک اسی وقت زیادہ ملتی ہے جب بھیک دینے والا مان لے کہ بھکاری مجبور ہے. یہ بھکاری لوگوں کو متاثر کرنے کا فن خوب جانتے ہیں. انہیں کوئی بھی روپ اپنانا پڑے, خود کو معذور ظاہر کرنا پڑے یا مجبور, انہیں بھیک مانگنے کی تمام مہارتیں معلوم ہیں. اور اس پیشے میں بچے, بوڑھے, نوجوان, عورتیں سبھی اپنا اپنا فن آزما رہے ہیں. سب کا اپنا اپنا انداز ہے. انتظامیہ نے ان کے خلاف کئی آپریشن بھی کیے لیکن ناکام ہوئے, کیونکہ وہ انتظامیہ سے زیادہ منظم ہیں. جی ناظرین, رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے فقیروں کے بھیس میں. اس ٹاپک پر بات کریں گے, آپ کی رائے جانیں گے. آپ ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ایک گیسٹ بھی موجود ہوں گی, ان سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سابق چیئرپرسن ڈاکٹر فائزہ اصغر. وہ بچے جو بھیک مانگتے ہیں یا مختلف جرائم میں مبتلا ہیں, انہیں پکڑ کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لایا جاتا ہے. یہاں ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اور انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ گداگری اور جرائم چھوڑ کر معاشرے کے باعزت شہری بن سکیں. ڈاکٹر فائزہ اصغر نے گداگر بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے, لیکن پھر بھی ملک میں بھکاریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے جانتے ہیں ڈاکٹر فائزہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ, مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز ایک سگنل پہ پہلے مطلب تھوڑے بہت فقیر ہوتے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک نیا فقیر, ایک نیا بچہ جو ہے آیا ہوتا ہے. ان گداگروں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. واٹ از دا ریزن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آئیڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے اس ٹاپک کو دوبارہ سے ایک بار اجاگر کیا. اب جو ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا تھا سابقہ حکومت میں, چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو, یہ بیسکلی بچوں کے لیے تھا جو 18 سال سے کم عمر کے تھے. اور ان میں بھکاری بچے, گمے ہوئے بچے, اسٹریٹ چلڈرن, ہر قسم کا بچہ جس کو تحفظ کی ضرورت تھی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کیٹر کیا گیا. لیکن سڑکوں پہ جو آپ دیکھتے ہیں بھکاری, ان میں سے میجورٹی بھکاری جو ہے وہ بچے نہیں, وہ ایڈلٹس ہیں. تو یہ حکومت جب تک ایڈلٹ بیگرز کے خلاف ایک پراپر مہم نہیں چلائے گی اور ایک پراپر کام نہیں کرے گی, یہ گداگر جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. بچوں کی تعداد البتہ اس ڈپارٹمنٹ کے کام کی وجہ سے بہت کم ہو گئی ہے. آپ ابھی بھی اگر سڑکوں پہ نکل کے جائیں تو پہلے جیسے پورے گروپس ہوتے تھے بچے سڑکوں پہ اور ان کے کارنرز پہ, اسٹریٹ لائٹس پہ, وہ اب کافی کم ہیں. آج سے 3 سال پہلے میں خود سڑکوں پہ راؤنڈز کرتی تھی اور 4 دن میں ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا تھا.
لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں حکومت پنجاب نے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر توجہ بہت کم کر دی ہوئی ہے. شاید ایک پرائیورٹی نہیں بنائی, جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں پرائیورٹی اس وقت نہیں ہے حکومت کی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں, اور یہاں ڈپارٹمنٹ کی 50% سیٹس پچھلے 3 سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں, اس کا بجٹ کم ہو گیا ہے, چیئرپرسن کوئی نہیں ہے پچھلے 1 سال سے اس ڈپارٹمنٹ کا. تو لہٰذا جب ایک ویژن نہ ہو, ایک چیز کو چلانے کی نیت صحیح نہ ہو, تو وہ کام جو ہے نا آگے نہیں چلتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ویسے بچوں کے حقوق کے لیے بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسی این جی او ہو جو باقاعدہ ان مطلب گداگر بچوں کے لیے کوئی کام کر رہی ہو. مطلب آپ کو ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس آئیڈیا ٹو ورک آن دس؟ دیکھیے, سب سے پہلے این جی اوز کی میں بات کرتی ہوں. اس وقت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیورل تھاؤزنڈ این جی اوز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. یہ ان کئی آئی ایم شیور ان کے کئیوں کے موقف میں ضرور ہوگا کہ ہم اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر کام کریں گے, اور اسٹریٹ چلڈرن, بیگر چلڈرن سب آ جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جتنی رجسٹرڈ این جی اوز ہیں, اگر آپ کسی آئی وش کوئی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا آفیشیل یہاں پہ ہوتا, کسی ایک این جی او کو انہوں نے کبھی فالو کر کے دیکھا ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے رجسٹر کیا ہے کیا وہ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کرے. سو جب ان کو فالو کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کام صحیح ہوگا, ادروائز نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھکاری بچے ہیں ان سے کوئی ایسی آپ کو وہ جو ہوتی ہے نا کوئی فیم نہیں ملتی, کوئی ایسا چارم نہیں ہے ان بچوں میں, ان کے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے نہ ان کے کوئی آگے ہوتا ہے, یہ بالکل غریب سے معصوم سے بچے ہوتے ہیں, تو اس لیے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے زیادہ. میری تو ایکچولی توجہ یہ تھی کہ پچھلی حکومت میں ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے چودھری پرویز الہی صاحب, ان کی یہ ویژن تھی, اور ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سڑکوں پہ راتوں کو ہم سب دیکھتے ہیں بچے, اور رات کو ننگے کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ نے سب دیکھو پاپ کارن لے کے کھڑا ہوتا ہے, سب دیکھتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ مطلب چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے بچوں کو کس حد تک مطلب بھیک اور جرائم سے پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی, کہاں دیکھتی ہیں آپ کے اس پرپز میں کتنا انہوں نے اس پرپز کو فلفل کیا؟ ابھی ریسنٹلی میں ان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دیکھ رہی تھی, تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے یہ 5-1 سال میں تقریباً 35,000 بچہ جو ہے وہ اسٹریٹ سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے اٹھایا ہے. اگر یہ صحیح کام کرے ہوتے تو اس سے بھی کم از کم اس وقت ڈبل ہو گیا ہوتا نمبر. ان اسپائٹ آف دیٹ 30,000 سے زیادہ. اور ایک ہم نے پروگرام شروع کیا تھا فیملی سپورٹ پروگرام. دیکھیں صرف مقصد یہ نہیں کہ آپ بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے اٹھا کے لے آئیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے وہ اسٹریٹس پہ آئے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہی پتہ لگتا ہے کہ فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ پرابلم ہے, فیملی کرائسس, فیملی ایشوز جو ہیں زیادہ تر. تو پھر میں نے یہ کیا تھا کہ یہ 3 سال پہلے ایک فیملی ریہیبلیٹیشن پروگرام, فیملی سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو یہ مقصد یہ تھا کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس رہے, ہم اس کی فیملی کو ٹریس کریں, پھر ہم وہ مقاصد دیکھیں کس وجہ سے بچہ فیملی کو چھوڑ کے اور اسٹریٹس پہ بھیک مانگنے آ گیا ہوا ہے, اور اس فیملی جو ولنگ ہے اس کو ہم ہیلپ کریں کہ وہ اگر وہ پاورٹی ہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, تاکہ مطلب بیسک جو کور ایشو ہے اس کو مطلب ختم کرنے کی کوشش کی جو فیملیز تک پہنچنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کور ایشو کے تحت ہم نے 10,000 سے زیادہ فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اور ہر فیملی میں تقریباً 7 سے 8 لوگ ہیں. تو انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کام بہت کم ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اتنی فیملیز فل فیملیز ریہیبلیٹیٹ ہو چکی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی جو مطلب چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے کن کن سٹیز میں کام کر رہی ہے؟ یہ جی ہے لاہور میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, راولپنڈی میں, ملتان میں اور سیالکوٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی آپ سے بات کریں گے, پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ کراچی جو ہے بیسیکلی پاکستان کا ایک بزنس ہب ہے. یہاں پر بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں اور ملک بھر سے لوگ کاروبار کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں, اور گداگری بھی یہاں پر ایک کاروبار ہی بن گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں اخبار, پھول یا کوئی بھی ڈیکوریشن پیس لیے سڑک کنارے, ٹریفک سگنل یا پھر پبلک سپاٹس پر آپ کو ایک مختلف سے انداز سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ان میں سے کچھ تو وہ بچے ہیں جنہیں مافیا نے اغوا کر کے بھکاری بنا دیا ہوتا ہے, جبکہ ان دنوں مہنگائی, غربت, مفلسی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر بہت سارے افراد جو ہیں بھیک مانگنے لگے ہیں. بھیک مانگنا ان کے لیے رقم کمانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. ایک سروے کے مطابق ایک گداگر روزانہ 300 سے 700 روپے تک یا اس سے بھی زیادہ کما لیتا ہے. ایسے گداگر جو مختلف چیزیں بیچنے کے بہانے بھیک مانگتے ہیں, ان سے عوام کو کیا پریشانی ہوتی ہے بھیک مانگنے کے لیے, یہ کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے یونس آفریدی سے. جی یونس آفریدی. جی نازیہ, میں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں موجود ہوں, اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس حوالے سے کہ جو بھیک مانگی جاتی ہے یا بھیک دی جاتی ہے, یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں بیسکلی تو
مستحق افراد جو ہے وہ ان کو بھیک دینی چاہیے اور لوگ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ باقاعدہ پیشہ بھی بن گیا اور زیر زمین اس کی باقاعدہ آرگنائزیشن ہے کراچی میں. ان میں یہ ہے کہ کراچی میں مختلف علاقے جو ہیں وہ بھی فروخت ہوتے ہیں. یہ جو جتنے بھی بیگرز ہیں ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں مختلف لوگوں کو بھیجتی ہیں اور ان کا کمیشن ہوتا ہے. یہاں ڈیفینس میں موجود ہوں میں، یہاں ہم لوگ موجود ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ مستحق لوگوں تک پہنچے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اس بات میں جو کہ آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے. ہم جن کو شاپس پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یقین مانے اتنے سارے اور اتنے ہٹے کٹے جوان آتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا پھر نہ دینے پہ شرم آتی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 2 بندے بھیک مانگ کے سامنے والے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ دودھ پتی پیتے ہیں، جاتے ہوئے رکشہ بک کر کے جاتے ہیں، کھانا وہ اچھا کھا کے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر اس کا مطلب مستحق نہیں ہوئے، پیشہ ورانہ ہو. کہ وہ اپنی دیہڑی لگا کے اور اپنے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو شام کو وہ چیز پوری کرتے ہیں. وہ لوگ کیوں دیتے ہیں ان دیہڑی والوں کو؟ نہ دیا کریں. اس کا جو لوگ آپ ہی والی بات ہے، جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے. اب یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا یہ مستحق یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. دیکھے بندہ دے دیتا ہے جتنی گنجائش ہوتی ہے، لیکن غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھیک جو ہے جو دی جاتی ہے خیرات مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے جو جتنے بھی لوگ یہاں پر جو مانگتے ہیں وہ اس میں زیادہ مستحق تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ مجبور ہیں. کیا کریں، ان کی حالت اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو دینے پر بھی مجبور ہیں. تو گورنمنٹ لوگ ہر لحاظ سے مجبور ہیں، بھیک ہر دینے پر بھی لحاظ نہیں، لحاظ اس طرح مجبور نہیں ہے کہ ان کی حالت تو دیکھ کے ترس تو آتا ہی ہوگا بحیثیت انسان کے. اچھا، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھیک دینے والے کو، خیرات دینے والے کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے نہیں؟ اصل میں دیکھیں وہ مانگ اللہ کے نام پہ رہے. اب مستحق ہے یا نہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. ہم نے اپنی نیت سے دیا کہ اللہ کے نام پہ ہم نے دے دیا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں نے بھی تو عقل دی ہے نا، شعور دی ہے انسان کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس کا حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے. یہاں لوگوں نے جو ہے نا اس کو ایک بزنس بنا لیا ہے، ایک کمائی کا دھندا بنا لیا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا. آپ کیا کہتے ہیں جو لوگوں کو جو خیرات دیتے ہیں یہ مستحق لوگوں تک پہنچ پاتی ہے یا پیشہ ورانہ فقیر زیادہ؟ اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ اس چیز کا ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ خیرات دیتے ہیں؟ الحمدللہ جو آتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں؟ جی ظاہر. نادیہ، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیفنس کے علاقے میں ہیں اور یہاں کچھ لوگ موجود بھی ہیں جو یہ جمع کر رہے ہیں اور یہ خاتون بیٹھتی ہیں. اماں یہ بتائیں کہ آپ کب سے بھیک مانگ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں بتاتی جا. تو آپ کیسے یہاں کس نے بھیجا آپ کو؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ادھر ہی کے کراچی کی. تو کون سے علاقے میں؟ ہم کچھ نہیں بتاتے ہیں. کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ جا کے خیرات جمع کر کے لاؤ یا آپ نہیں کہا؟ بچے اسکول پڑھتے پورا نہیں ہوتا بس کیا. اچھا، تو آپ جو ہے وہ آپ کے شوہر کچھ کرتے ہیں؟ جھاڑو پوچھا. آپ بتائیے نا، آپ کیا کہتے ہیں جو ہم لوگوں سے لوگ جو یہ کھڑے ہوتے ہیں مسجدوں کے آگے، معصوم بچے بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام جب تک ہے وہ جو مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو تو دینا پڑے گا. کچھ آپ کہیں گے؟ یہ جو بالخصوص تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ آرگنائزیشنز بھی ہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو اس لیے بھیک مانگتے ہیں اور وہ معصوم بچوں کو بھی اس کام پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک تو انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو پھر ڈیفینیٹلی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے. اور جو لوگ زبردستی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اور ٹانگیں توڑ کے ان کو سڑک پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورا مافیا ہے کہ جو اس کام میں انوالو ہے. تو ایز اے سٹیزن ہماری تو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جو اگر کوئی مجبور ہے یا ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں. ہم یہ چیز ڈرم نہیں کر سکتے کہ یہ کسی ایجنسی کا مطلب کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ایز اے گورنمنٹ ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں اور ان کے خلاف ایکشن کریں گے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ ہی کی بنتی ہے، ہماری نہیں بنتی؟ دیکھیں، ابھی میں اگر ایک سٹیزن ہوں تو میں اس چیز کے پیچھے تو نہیں پڑ سکتا کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے. میرے سامنے جو آئے گا، اگر میرا مطلب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم اس کی اعانت کریں، اس کی مدد کریں اور میرے پاس اتنی میری توفیق ہوگی 5 روپے 10 روپے 100 روپے میں اس کو دوں گا. بہت سارے سگنلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں کچھ ایسے لوگ بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں دیتے ہیں. دیکھیں، اگر تو وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور یہ صرف ایک اپنی
کوئی ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں, تو ان کی تو ظاہری بات ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ میں یہ ڈٹرمن کروں کہ اس کو میں نے بھیک نہیں دینی, اس کو میں نے پیسے نہیں دینے. لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو واقعی نظر آ رہا ہے مجبور ہے, اور اس کی بظاہری حالت یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو بھیک نہ دی جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. گورنمنٹ تو اپنا کام کرے, لیکن ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے. جی, شہری ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ بالکل فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی آرگنائزیشن کو کرب کریں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پیسے نہ دیں. نازیہ, آپ نے سنا کہ جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھیک کی بات ہم نے کی ہے. ہم جب یہاں آئے ہیں تو بہت سارے لوگ موجود تھے, بچے معصوم موجود تھے, خواتین تھیں, لیکن ظاہر ہے ہمیں دیکھ کے وہ ادھر ادھر ہو گئیں. اس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہیں. ان کی جو ٹھیکے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے مختلف جگہوں پر باقاعدہ ٹھیکے تقسیم ہوتے ہیں, اور وہ ٹھیکیدار پھر انہیں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہ کمیشن کے عوض سے ان سے بھیک منگواتے ہیں. لیکن یہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سرکار کے ساتھ ساتھ, سرکار تو ان پر کام کرے, لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہے شہریوں کی بھی کہ وہ نشاور جو ادویات استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو پیشہ ور ہیں بھیک نہ دیں. جی نازیہ. کراچی سے ہمارے ساتھ تھے یونس آفریدی. آفریدی, آپ کا بہت بہت شکریہ. فقیروں کے بھیس میں گداگر لوگوں کو کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور کیوں نہیں کوئی ان کا پرسان حال. اس پر ہم جو ہے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر فائزہ بھی موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. پاکستان میں گداگری باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے, اور پاکستان کے ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں گداگری بہت عام ہو گئی ہے. ایک اندازے کے مطابق ملک میں بھکاریوں کی تعداد 2 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ بھکاری چھوٹے بڑے ہوٹلوں کے باہر, ٹریفک سگنلز, مسجدوں اور شاپنگ سینٹرز کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, اور وہاں آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتے ہیں. نہ صرف یہ کہ بلکہ اب تو پبلک اور ٹورسٹ اسپاٹس بھی جو ہیں بھکاریوں سے خالی نہیں ہیں. بھیک مانگنے والے سیر کی غرض سے آنے والے لوگوں کو بھی خوب تنگ کرتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بھکاری کسی ایک شخص سے بھیک مانگے اور وہ شخص اسے بھیک دے دے, تو پھر دوسرے بھکاری آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں اور اس شخص کو بہت ہی آسان ہدف سمجھتے ہیں اور اس پر پھر دعویٰ بول دیتے ہیں, اور یوں ان سے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عمران یوسف زئی. جی عمران, پشاور میں بھکاریوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی نازیہ, غالب میں تو اہل کرم کی سخاوت دیکھنے کے لیے فقیر کا بھیس بدلا تھا, لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمارے اس معاشرے میں گداگری ایک ایسا پیشہ ورانہ یہاں پر پیشہ بن چکا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال رزق کمائیں, وہ ایک بہت تیزی سے اس طرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پشاور میں بھی گداگروں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. یہاں پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو مختلف علاقے ہیں پشاور کے, جہاں پر صدر ہے, خیبر بازار ہے, یونیورسٹی روڈ ہے, حیدرآباد ہے, جہاں پہ بھکاریوں کی بہت بڑی تعداد ہر وقت نظر آتی ہے. دن کا کوئی بھی وقت ہو, بازار ہوں, مارکیٹیں ہوں, شاپنگ سینٹرز ہوں یا مساجد ہوں, یہاں پر بھکاریوں کی بہت بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے. ان میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں. بچوں کی اگر ہم بات کریں تو بچوں کی بہت بڑی تعداد, جس میں سے 8 سے 10 سال 12 سال اس سے بھی چھوٹے بچے کئی جگہوں پہ دکھائی دیتے ہیں جو بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں. اور ان کو سب سے بڑا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کو زبردستی اس کام پر لے کر آتے ہیں. بہت سارے بچوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ جتنے پیشہ ور لوگ ہیں اس کام میں ملوث, وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کیمرہ دیکھتے ہی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کی تعداد کا اگر ذکر کیا جائے تو یہاں پر 50 سے 200 روپے ہر بچہ یہاں پر کماتا ہے, جبکہ بڑوں کی جو تعداد ہے ان کی کمائی کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہاں پر بہت بڑی تعداد میں دارالکفالے بھی موجود ہیں. سرکاری سطح پر پشاور میں کئی دارالکفالہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو خواتین کا جو دارالکفالہ ہے وہاں پر حیرت انگیز طور پر کوئی ایک خاتون بھی گداگر موجود نہیں ہے. ان کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کی پکڑ دھکڑ یا ان کو چھاپوں کے ذریعے مختلف روڈوں سے پکڑ کر لانے کا کوئی سلسلہ ابھی تک انہوں نے شروع نہیں کیا. اسی طرح اگر مرد دارالکفالوں کی ہم بات کریں تو وہاں پر ذرائع سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 سے 30 افراد روزانہ کی بنیاد پر جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو گرفتار کر کے حراست میں لے کر وہاں پر لایا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو 1958 کا جو ایکٹ ہے, جس کے آرڈیننس ہے, جس کے تحت یہ بیلیبل آفینس کہلاتا ہے, تو وہ 2 یا 3 دن کے بعد ضمانت
لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انہی روڈوں پر انہی سڑکوں پر وہ بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے, جو عام لوگ ہیں, جو شہری ہیں پشاور کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی بڑی تعداد ان گداگروں کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس میں مردان, چارسدہ, سوابی اور بہت سارے دوسرے علاقوں سمیت جو دوسرے صوبے ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اکثر اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مستحق اور حقدار لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو کسی بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, وہ ان امداد سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر ایک شخص موجود ہے, دیر سے اس کا تعلق ہے, خائستہ زادہ اس نے اپنا نام بتایا ہے. اس سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے. خائستہ زادہ, آپ کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ دیر سے. دیر سے آپ کا تعلق ہے. سمر مدینہ دلته ناست یې 12 ورځې مو شوې. استاد څه مسله ده, ته ولې دا خیر ولې غواړې؟ دا ما له پریشان کړی او د دویم پریشان پر روپۍ راس نشته. پیدا پریشان لمزمه که خرڅ کړي و روپۍ ختمې شوې. د دویم پریشان روپۍ راس نشته چې هغه وشي بیا خپل اسکول هم بیا خیر نه غواړم. خائستہ زادہ دیر سے تعلق رکھتا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے پولیو کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک آپریشن کے لیے اپنی ایک زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کیا, اور وہ پیسے ختم ہونے کے بعد اب اس کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ مزید کوئی آپریشن اس کے لیے کرا سکے. ہم کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. یہ بتائیں کہ جو پیشہ ور بھکاری جو روڈوں پر نظر آتے ہیں, سڑکوں پر مانگتے ہیں, ان کی وجہ سے عوام کو بھی پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, بلا شبہ گداگری جو ہے تو ایک معاشرے کا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. تو اس کے سلوشن کے لیے جو ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو دارالکفالہ بنے ہوئے ہیں اور جو ان کے فنڈز آتے ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے یوز ہوں, تو کم از کم ان کا جو ہے تو کچھ سدباب ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہمیں خود انفرادی طور پہ بھی چاہیے کہ ہم اس کے جو ہے اصلاح کے لیے اپنے طرف سے کوششیں کریں. جی بہت شکریہ. یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ مشورہ تھا کہ جو دارالکفالہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر بڑی جو ہے تعداد میں وہاں پر لوگ فنڈ بھی دیتے ہیں, مخیر حضرات بھی فنڈ دیتے ہیں, سرکاری طور پر بھی ان دارالکفالہ کو فنڈ ملتا ہے, لیکن وہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوتا. اگر یہ پراپر طریقے سے ان لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو تو یقیناً اس چیز میں کمی لائی جا سکتی ہے. جی نازیہ. جی پشاور سے گداگری کی صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے عمران یوسف زئی. عمران آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب ابھی ہمیں جو ہے ہم بریک پہ بھی جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے ڈاکٹر فائزہ سے بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مطلب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے مطلب مانگنے والے جو ہیں یہاں پہ کیا کوئی اس چیز کا کون ذمہ دار ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے؟ اگر بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ شاپنگ پہ نکلے, کئی پیچھے سے بچہ غائب, اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں یا اسکول سے اٹھا کے جھوٹ بول کے لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کہاں لے جا کے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے یا ان کا منہ جلا کے اس طرح سے ان کو بھیک مانگنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, ذمہ داری حکومت اور پبلک دونوں پہ ہے. پبلک کی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی ہوتی ہے. ہماری پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنا آسان سے سوچتے ہیں کہ ایک ریلیجس فریضہ ہم کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کے اپنا صدقہ کر لیں, اپنا جو ہے نا اللہ کو خوش کر لیں. تو کیونکہ ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں لوگوں کو ہاتھ میں بھیک دینے کے لیے, اس لیے گداگر بڑھتے جا رہے ہیں. جس دن ہم بھیک دینی بند کریں گے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کیونکہ ایک آپ کے دل میں ایک رحم اور ایک پٹی جو ہے نا وہ لاتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں, اس لیے ان سے زبردستی گداگری کرائی جاتی ہے. جب آپ کو ایک بچہ نظر آتا ہے, اس کے اوپر آپ کو رحم آتا ہے, آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ جو اس کی کٹی ہوئی ٹانگ ہے وہ یہ تو نہیں کہ وہ پیدائشی ویسے پیسہ پیدا ہوا تھا, کسی نے اس کو زبردستی کاٹ لیا تاکہ آپ کے دل میں رحم پیدا کر سکے, تاکہ آپ اس کو پیسے دے سکیں. گورنمنٹ کے لیول پہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے, لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ اصل مستحق کون ہے جس کو آپ کی زکوٰۃ اور وہ ضرورت ہے یا صدقات کی, اور باقی جو پروفیشنل بیگرز ہیں وہ جرم کر رہے ہیں, یہ ہماری لاء کے اگینسٹ ہے. تو اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ اور لاء ڈپارٹمنٹ اور پبلک
جب تک چاروں مل کے یہ تہیا نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ 6 مہینے بھی گورنمنٹ کی انٹینشن صحیح ہو اس کام کو کرنے کی اور وہ پبلک کو اویئر کریں تو 6-7 مہینے سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ ٹوٹل مسئلہ حل کرنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب مطلب ہم دیکھتے ہیں یہ جو بھکاری ہوتے ہیں اس قدر منہ زور ہوتے ہیں, آپ مطلب ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو کچھ بھی کرو, وہ آپ کو مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کے صدقے دیتے ہیں, کرتے ہیں, وہ آپ کو بددعائیں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اف یو آر ایٹنگ سم تھنگ تو آپ خود امبیرس ہو جاتے ہو, گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتے ہو. تو دیکھیں مطلب یہ بڑے منہ زور ہوتے ہیں. تو کیا مطلب بہت سارے اور یہ بہت سارے جرائمز میں بھی مطلب بہت سارے اسٹریٹ کرائمز میں یہ انوالو ہوتے ہیں, ڈرگز بیچتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے مطلب آپ کی تو ایک کام کر رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اس کے علاوہ اور کوئی انتظام نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک سیل بنائیں, جو سیل ایسا ہو جس میں پولیس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہو اور ایک سیکشن ہو سوشل ویلفیئر کا بھی ہو اور پولیس اور جسٹس کا بھی ہو اور پبلک کی NGOs بھی ہوں. اس میں یہ ہے کہ راؤنڈ اپ ایک آپریشن شروع کریں, سارے لوگ ان کو گھیر کے وہاں پہ لائیں. اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 99% جو ہے وہ پروفیشنل بیگرز ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو سزائیں دیں جو لاء میں آلریڈی ہیں اور پراپر طریقے سے سزا دیں. اور جو 1% رہ جاتا ہے جو اپاہج ہے, جو جس کو نہیں کام کر سکتا, جو واقعی جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں, ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو کفالہ جو کہہ رہے تھے وہ ہیں, ان کے پاس انتظام نہیں ہے تو انتظام پیدا کریں. میں آپ کی بات کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی. آپ نے کہا ہے کہ مطلب وہ لوگ مطلب جو اپاہج ہیں, جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے, مطلب they are deserving people, this is what you said, لیکن not for bhik, but ان کی بھی اب جس کے پاؤں نہیں ہے کیا وہ ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا؟ اس طرح بہت سارے, یہی تو بات ہے. ورنہ اس طرح تو اگر ہم ان لوگوں کو مطلب لیوریج دے دیتے ہیں کہ وہ مانگ لیں, اس طرح تو پھر وہی حال ہوگا کہ ہر ایک کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. مانگنے کی لیوریج کسی کو بھی نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بالکل اپاہج ہے تو آپ کا یہ بیت المال, آپ کا یہ زکوٰۃ, آپ کے یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کس لیے ہیں؟ آپ کے مجھے بتائیں پچھلے 3 سال میں آپ کے بیت المال, آپ کے زکوٰۃ میں سے کتنا % جو تھا پیسہ وہ ان لوگوں پہ استعمال ہوا؟ ناٹ کہ ان کو پیسے یا بھیک دینے کے لیے, لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن پہ. اس وقت سوشل ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایک بھی ایسا مطلب جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی زمین پہ گھسٹتا ہوا آپ کو نظر ہے آپ اسے اٹھا کے وہاں لے جائیں اور اس کی ریہیبلیٹیشن کریں. اگر حکومت سنسیئرلی یہ کام شروع کرے تو اس کے ساتھ پھر بہت ساری NGOs واقعی ایسی اچھی بھی ہیں, لوگ آگے آئیں گے, اس میں کام کریں گے. اچھا ریہیبلیٹیشن بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, مطلب سب کا بلیو ہوتا ہے, ہم لوگ کو بھی پتا ہوتا ہے, بیک آف دا مائنڈ ہم سب کو یہ آئیڈیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت اسٹرانگ مافیا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل کرا. تو گورنمنٹ اس مافیا کے اگینسٹ کوئی کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ میرا گورنمنٹ نے اپنی پرائیورٹی ہی نہیں بنائی ہوئی. گورنمنٹ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کری جو اس کو کرنی چاہیے. یہ گورنمنٹ کی بہت نااہلی ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے. مطلب ایسا کون سا مافیا, ہم نے جب ایک نیت کی تھی کہ بچوں کو ہم نے اسٹریٹ سے اٹھانا ہے تو اس وقت بھی مافیا تھے, یہ نہیں کہ بچوں کے مافیا نہیں تھے, لیکن جب گورنمنٹ کی ول تھی اور چیف منسٹرز کے پیچھے تھے اس کام کے تو وہ کام بڑی اچھی طریقے سے ہوا اور 5 سال ہوا اور یہاں تک ہوا کہ ان 5-6 شہروں میں ہارڈلی کوئی بچہ نظر آتا تھا. لیکن یہ ایک سسٹین لیول پہ ہونا چاہیے نا. صحیح بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح باتیں کر رہی ہیں. اور اس طرح سے ہمیں جو ہے اس پیشے کو زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ان گداگروں کے بارے میں جنہوں نے بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیا, اور بھکاری اب اتنے سرپھرے ہو گئے ہیں کہ زبردستی رقم طلب کرتے ہیں. اور یہ بھکاری پہلے تو منت سماجت سے کام لیتے ہیں, اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر عوام کو ہراساں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. فقیروں کے بھیس میں یہ گداگر عوام کو بہت پریشان کرتے ہیں, لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فائزہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مطلب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں یہ گداگر, یہ باقاعدہ آپ کے خیال میں آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ سے بنائے جاتے ہیں, ایک پراپر مطلب پلاننگ کی جاتی ہے, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پراپر ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں اور ان کی جو لوکیشن مارک ہوئی ہوتی ہے کہ اس لوکیشن کے انڈر جو ہے دوسرا کوئی بھکاری نہیں آ سکتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ان کے وہ گروپ لیڈرز ہوتے ہیں, ایک گروپ میں 50 سے لے کے 500 ریکروٹڈ بیگرز ہوتے ہیں, اور یہ جو ریکروٹڈ بیگرز ہوتے ہیں ان کو سرٹن ایریاز ہوتے ہیں, جیسے خاص دن ہوتے ہیں جیسے رمضان ہے, 27ویں ہے, عید ہے, یہ ہے, اس وقت آپ کئی لاکھوں میں یہ جو ایریاز ہیں یہ بکتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ کمائی ہوتی ہے. کیونکہ ہم پبلک جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ کسی مسکین کی ہیلپ کرو کہ ہم نے کہاں دینا ہے. ہمیں سب سے جو آسان نظر آتی چیز وہاں ہم کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صدقات, اپنے خیرات ہم اپنی فیملیز میں ڈھونڈیں, ہم سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں جو واقعی اس چیز کے مستحق ہیں, جو ہاتھ پھیلا کے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو, اور وہ لوگ جو ہیں وہ کمبل بن کے آپ کو لپٹ نہیں جاتے جیسے یہ فقیر لپٹتے ہیں. تو ان میں سے 1% ایسا ہوگا جس کو واقعی ضرورت ہے, اور
99% ہم اپنی خیرات کو ضائع کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کوئی باقاعدہ مطلب اگر ہم دیکھیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں, مطلب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ کے نام پہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کو کوئی وے پراپر مطلب ایک پراپر ان کو نظر نہیں پلیٹ فارم آ رہا ہوتا جہاں پہ وہ اس طرح سے مطلب اپنی خیرات دے سکیں, ہیلپ کر سکیں, اور پھر وہ اسی طرح کے فقیروں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اللہ کا جو ہے وہ پورا کر دیا. تو کیا کوئی ایسی کوئی پراپر کوئی پلیٹ فارم ہے, کوئی پراپر ادارہ ہے, کوئی جگہ ہے جہاں پہ مطلب جا کے لوگ اپنی صحیح طرح خیرات دے سکیں, اور انہیں یہ تھوڑی یہ سیکیورٹی بھی ہو کہ ان کی یہ خیرات جو ہے صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہوگی؟ دیکھیے اس طرح تو جیسے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہے جہاں پہ کام صحیح ہو رہا تھا, پھر یہ کہ کچھ این جی اوز ہیں جو واقعی اچھی طریقے سے کام کرتی ہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی ڈھونڈنے کے لیے کہ کہاں پہ وہ ایکچولی جائیں. اس وقت میں کسی اسپیسیفک این جی او کسی کا نام نہیں یہاں پہ لینا چاہ رہی ہوں, لیکن سب سے پہلے میں لوگوں کو کہوں گی کہ آپ اپنی فیملی میں لوگوں کو ڈھونڈیں. آپ اپنی سڑک پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ سے 10 گھر ادھر اور 10 گھر ادھر جو ہے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈھونڈنا کہ ان پہ کیا مسئلہ ہے. اگر ہر انسان یہ دیکھ لے کہ جس محلے میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں اس محلے کے جو لوگ ہیں کیا وہ سب جو ہیں وہ صحیح ہیں, ان کی ضروریات پوری ہیں, تو آپ یہ دیکھیں آپ کو 100 لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو جو واقعی مستحق ہوں گے, آپ ان کو خیرات دیں اور آپ کی خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جب آپ فقیروں کو ہاتھوں میں پیسے دینے بند کریں گے تو ان کو اپنی ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈنی پڑے گی اور ان کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاؤں, مطلب کبھی ہم جا رہے ہوں گاڑی میں بیٹھے ہوں تو کوئی عورتیں آتی ہیں اس طرح سے, اگر ہم عورتوں کی بات کریں مانگنے کے لیے, یا ایون بچوں کو بھی, اگر ان کو کہا جائے نا کہ ہم نے بھیک نہیں دینی, ہمیں کام والے بچے کی ضرورت ہے, ہمیں کام کرائیں گے, چلو ہمارے ساتھ, تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, بالکل کبھی بھی نہیں جاتے. That means they are earning more than like what we are offering. بالکل وہ ایزی منی ان کے لیے ہے, ان کو کیا, وہ صرف وہاں کھڑی ہوئی ہیں, موسم انجوائے کر رہی ہیں, لوگ ان کے ہاتھوں میں پیسے ڈالتے جا لیں. جب تک ہم پیسے ڈالنے بند نہیں کریں گے یہ جو ہے یہ بھیک مانگنا مطلب بند نہیں کریں گے. بیسک رسپانسبلٹی ہم پہ آتی ہے, میرا خیال ہے مطلب 50% رسپانسبلٹی کم از کم پبلک پہ ہے. اچھا میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن کرتی ہوں. اب دیکھیں جیسے بنگلہ دیش میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش میں بھیک منگوانے والے کو 3 لاکھ روپے جرمانہ, 5 سال کی قید. مطلب اس طرح کا کوئی لا, کوئی قانون سازی, کوئی ایکٹ ہمارے بالکل ہمارا ایک ویگرنسی ایکٹ ہے, لیکن اس میں جو سزائیں ہیں وہ بہت کم ہیں, ان سزاؤں کو جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے. لیکن پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ ہے جس میں بچوں کو یہ بھیک منگوانے ان کی سزائیں کافی زیادہ ہیں. اس میں 5,000 روپے تک فائن بھی ہے, 3 سال تک امپریزنمنٹ بھی ہے. لیکن یہ کہ سزا چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے نا. اب یہ کہ سزا تو آپ قانون تو آپ کہیں بھی آپ جس ڈرگز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ انڈر ڈرگ آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ساری باتیں امپلیمنٹیشن کی. جب ہم امپلیمنٹیشن چھوٹی سزاؤں سے بھی آپ یقین کریں اگر آپ مستقل دیں گے تو ایون وہی سزائیں جو وہ بھی کام آ جائیں گی. اچھا اگر مطلب ہم نے بڑی پنجاب کی بھی ہم نے بات کی, اوور آل اگر ہم پاکستان میں دیکھیں مطلب اگر آپ کی این جی او مطلب کچھ چند بڑے شہروں میں کام کر رہی ہیں, یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن کا, تو مطلب اگر یہ کام کر رہی ہے تو باقی کے جو ایریاز ہیں مطلب دس از دا ایشو آف ہول پاکستان, ہر جگہ پہ آپ نارتھن ایریاز چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کو اسی مسئلے کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ کہ کیا اوور آل پاکستان میں کیا اس چیز کو کنٹرول کرنے کچھ نہیں ہو رہا سوائے بڑے شہروں؟ یہ میں آپ کو اپنے دور حکومت کی بات بتا سکتی ہوں. تب میں نے پچھلے جو تھے سارے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے تب انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا, انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ دیکھا, ان کو لگا کہ کام بہت اچھا ہے. تو اس وقت ہم نے سارے پروونسز کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس اور لا ڈپارٹمنٹس کو بلا کے پوری بریفنگ دی کس طرح یہ کام ہو رہا ہے, پورا پیپر ورک ان کو دیا, ان کو پوری فیسلٹی دی کہ ہم آ کے وہاں پہ آپ کا اسٹیبلش کر دیں گے. اور اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں جو ہے انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا لا بنایا اور کچھ حد تک وہاں پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. باقی جگہوں پہ سندھ میں جو ہے وہاں بھی انہوں نے سوشل ویلفیئر نے اس طرح کا ایک اسمال لیول پہ جو ہے یہ کام شروع کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں ایکسپرٹ لیول اوپینین میں آپ سے لینا چاہوں, ایک کنکلوسیو سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں, تو آپ کیا اس مسئلے کا حل کیا بتاتی ہیں؟ اس مسئلے کے 2 حل ہیں. ایک تو ہے کہ پبلک کو اویئر کرنا چاہیے کہ کون کس کو آپ اپنی خیرات دیں اور کس کو آپ خیرات نہ دیں, اور غلط جگہ پہ خیرات دینے کا آپ کو اپنا نقصان کیا ہے یہ اویئرنیس کرنی چاہیے. دوسری اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک سیریس جو ہے وہ ایک انٹینشن بنا لے کہ ہم نے اپنی پبلک کو اپنی سڑکوں کو یہ فقیروں سے فارغ کرنا ہے. جب گورنمنٹ کی ول ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر اسپائزہ سے ہماری بہت ساری جو ہے انفارمیٹو قسم کی کانورسیشن ہوئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. پاکستان میں لوگ اللہ کے نام پر دوسروں کی بہت زیادہ مالی مدد کرتے ہیں, اور جو غریب ہیں, نادار ہیں, ان کی مدد کرنا مطلب فرض بھی ہے, لیکن ان بھکاریوں کی نہیں جو پیشہ ور ہیں. آپ کو چاہیے کہ گداگری کے اس پیشے سے وابستہ لوگوں کو ڈسکریج کریں اور اپنی خیرات وغیرہ دینے کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور محلے میں ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈیں, کیونکہ ایسا حکم اسلام اور شریعت میں بھی دیا گیا ہے.
हुकूमत, इंतजामिया और जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो गदागरी की इस लानत से मुल्क और कौम को निजात दिलाने के लिए खुसूसी इकदाम करें। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।